السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہمارا علم تجوید کا لیسن نمبر 3 ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کرتے تھے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور اس کو مزید اچھی آواز بنا کر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طریقے سے پڑھتے تھے اس طریقے سے آپ پڑھیں، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کریں، اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کیا کریں، خوش آوازی کے ساتھ پڑھے کریں۔ مزین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ گویا انہوں نے ترتیل کی تفسیر یہ کی ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، ترتیل کا معنی حروف کی تجوید، یعنی حروف کی صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادائیگی اور وقوف کی معرفت ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجوید کا کیا مطلب بتایا کہ ترتیل کا معنی یہ ہے کہ حروف کی تجوید، یعنی حروف کی جو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادائیگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقوف کی جو ہے نا معرفت، کہاں وقف کرنا ہے کہاں رکنا ہے، اس کو اس کی مخارج سے اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنے کو، اس سب کو ترتیل کا معنی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیل کا معنی ہے جی، حروف کی تجوید، حروف کی صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادائیگی اور وقوف کی معرفت ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ تقریر و توضیحات اور تعامل صحابہ تھا جس کی بنیاد پر اجمیوں کی آسانی کے لیے تجوید کے قواعد مرتب کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اجمی کون تھے؟ جو عربی نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا کہ پھر ان کی آسانی کے لیے یہ جو تقریر و توضیحات تھی نا، تو ان کی وجہ سے پھر ان کے لیے تجوید کے قواعد مرتب کیے گئے اور انہیں قواعد ترتیل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت پر کل قیامت کو بشارت ملے گی، یعنی کہ خوشخبری ملے گی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یعنی جو قرآن پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اسے قاری کہتے ہیں۔ تو قاری قرآن یعنی وہ بندہ جو قرآن کو پڑھتا جائے گا دنیا میں، اس کو قیامت والے دن بھی کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جائے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج بھی اسی طرح پڑھ۔ دیکھیں، اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی اس طریقے سے پڑھتے تھے ترتیل کے ساتھ، تو ابھی بھی آپ ایسی ہی ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا، یعنی جتنی مرضی سیڑھیاں چڑھ جائیں، جہاں آپ کو سٹاپ نہیں لگے گا، جہاں تک آپ جو ہے وہ آخری آیت کی تلاوت کریں گے، وہیں پہ آپ کی منزل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ ترتیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اندر اس ترتیل کے حصول کی حرص مزید بڑھا دے، آمین ثم آمین۔ آگے ہے جی، وقول ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ، پس سعادت مند کو اس قرآن مجید کے حصول میں حرص کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی ترتیل میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حرص کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ بھی۔ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے اور اسی کی جو تفکر و تدبر ہے ان میں حصہ لینے کی مزید کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی ترتیل میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے تو اتنا کام کر لیا ہے بس کافی ہے، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ جتنا زیادہ کام ہوگا اتنا اچھا ہوگا، اس میں حرص ہونی چاہیے۔ بقول شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کی قرآن کریم سفارش کرے گا۔ جب دنیا میں انہوں نے قرآن سے پہلو تہی نہیں کی تو پھر قرآن بھی ان کے لیے اللہ کے حضور جھگڑا کرے گا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں قرآن مجید کو
جو ہے وہ فل ٹائم دیا، اپنی زندگی کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے میں لگایا، اس کو سیکھنے میں، اس پہ غور و فکر کرنے میں، اس کو تدبر کرنے میں لگایا، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں لگایا، تو یہ جو قرآن ہے قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے سفارش کرے گا کہ ان لوگوں کو اگر ان کی نیکیاں کم ہیں تو وہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، ان سے جھگڑا کرے گا۔ جھگڑے کا ورڈ آیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ جھگڑا کرنے کا مقصد، جھگڑا کا ورڈ یہاں پہ یہ ظاہر کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا ان لوگوں کے جو ہے وہ نیک اعمال میں اضافے کے لیے۔ قارئین کرام، ہر دور میں اللہ رب العزت قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کی خدمت کے لیے چند اشخاص کو چن لیتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ دیکھیں یہ جو بک کے رائٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھانے یعنی پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی دونوں ان اشخاص کو چن لیتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا خود پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تجوید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ انہیں سعادت مند شخصیات میں سے محترمی و مکرمی و اخی قاری سلمان احمد میر محمدی صاحب وفق اللہ ہیں، جنہوں نے تجوید و قرات سے فراغت کے بعد معروف عالمی دانشگاہ جامعہ لاہور الاسلامیہ جامعہ رحمانیہ لاہور میں 5 سال تک تجوید و قرات کی تدریس کی، یعنی پڑھایا۔ بعد ازاں ان کی خدمات جو ہے وہ البدر پھول نگر قصور میں حاصل کی گئیں، جہاں وہ گزشتہ 19 سال سے بتوفیق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ گزشتہ 17 سال سے 1 ماہ کے ریفریشر کورس کا گرمیوں کی چھٹیوں میں اہتمام کر رہا ہے، جس میں مکمل تجوید کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ایک کتابچہ ترتیب دیا جائے جو نصابی طور پر پہلی کلاس میں پڑھایا جائے اور ریفریشر کورس کے طلباء بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ چنانچہ ہمارے فاضل بھائی قاری سلمان احمد میر محمدی نے اس ضرورت کو پورا کرنے کی بہترین سعی کی ہے، یعنی کوشش کی ہے، اور بڑی زیر کی کے ساتھ اس کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ نے اس بک کے رائٹر کے بارے میں بھی پڑھ لیا اور تجوید کی اتنی ساری امپورٹنس کے بارے میں بھی پڑھ لیا، تو امید ہے کہ جو ہے وہ ہم جو ہے نا مزید اس پہ جو ہے وہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید سیکھنے کی جو ہے وہ ہمیں حرص ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اس دین کے کام میں آگے جانا چاہیے۔ تو یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن سے ہم سٹارٹ کریں گے اگلی کلاس میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔